قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گرامی قدر احباب، درس کی جانب بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں التماس گزار ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والا درس سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اور گرامی قدر احباب، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک بھی کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے اور اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے۔ گرامی قدر احباب، بڑھتے ہیں درس کی جانب۔ ہم نے مفسدات نماز کے حوالے سے گفتگو جاری رکھی تھی۔ گرامی قدر احباب، 15 نماز کی مفسدات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج مزید مفسدات پہ بحث کرتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں، چھینکنے والے کی چھینک کا لفظ یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دینا۔ جیسے چھینک والا کہتا ہے نا الحمدللہ، تو جواباً حکم یہ ہے کہ آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اگر کوئی شخص نماز میں چھینکنے والی چھینک کا جواب دیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح شریک باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی شخص پوچھتا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے کہ نہیں، یعنی اس نے کلام کی آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواباً کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ایسے کہنے سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح کوئی پریشان کن خبر سنی اور خبر سننے کے بعد پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا پڑھنے سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی خوشخبری سنی اور خوشخبری سننے کے بعد الحمدللہ کہا تو یہ الحمدللہ کہنا بھی اس کی نماز کو توڑ دے گا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح 20ویں جو چیز ہے جو نماز کو توڑتی ہے وہ یہ ہے کہ تعجب انگیز بات سن کر لا الہ الا اللہ کہا، یا 21ویں چیز یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ دیا، یعنی کوئی حیرت انگیز چیز دیکھی تو کہہ دیا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ 22ویں چیز یہ ہے کہ ہر وہ کلام کہ جس کے جواب میں وہ قصد کیا جائے، یعنی ہر وہ کلام کہ جو جواب کا قصد ہو، یعنی جس میں ارادہ یہ ہو کہ بھئی بندے نے بات کی ہے میں اس کو جواب دے رہا ہوں، چاہے وہ قرآنی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی فرض کیجئے ایک بچہ ہے وہ کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ آپ کتاب کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، تو بچے کا نام بھی اگر یحییٰ ہو بے شک یا نہ ہو، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی لیکن چونکہ آپ نے جواباً اس بچے کے عمل پر اس کو وہ سکھلانے کے طور پہ یا اس کو متنبع کرنے کے طور پہ یہ الفاظ قرآنیہ کو جواب بنا کر استعمال کیا، لہذا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح تیمم والے کا پانی کو دیکھ لینا، یہ ذہن میں رہے جب تک آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم میں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو پانی ملے گا آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ لہذا نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہو اس کو پانی نظر آ جائے تو اس کی نماز وہیں ٹوٹ جائے گی، اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے اور دوبارہ سے نماز پڑھے۔ ہاں، کوئی شخص پہلے سے اگر وضو میں ہے وہ پانی کو دیکھ لے تو اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ گرامی قدر احباب، موضوع پر مسح کرنے کی مدت کا ختم ہو جانا، یعنی فرض کیجیے ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، نوافل ادا کر رہا تھا، لمبے اس نے نوافل کی نیت کی ہوئی تھی، اب کل اگر 7 بجے اس نے وضو کر کے موزے صبح فجر کے وقت پہنے تھے، 7 بجے اس کا پہلا وضو ٹوٹا، آج 7 بجے وہ نوافل پڑھ رہا تھا تو 6:55 پہ نفل شروع کی، قرآن پڑھ رہا تھا تو نوافل لمبے ہو گئے، ٹھیک 7 بجے اس کے موضوع کی موضوع پر مسح کی مدت ختم ہو گئی ہے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ کے اس کو چاہیے کہ اثر نو وضو کرے اور وہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ اسی طرح گرامی قدر احباب، موزے اتار دینا، یاد رکھیے کسی شخص نے اگر موضوع پر مسح کیا ہے دوران نماز جب اس نے موزے اتار دینے ہیں یا نماز کے باہر بھی اتارے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اثر نو وضو کرے۔ اسی طرح گرامی قدر احباب، امی شخص کا، ان پڑھ شخص کا قرآن کی کوئی آیت سیکھ لینا، یعنی ساتھ حلقہ قرآن لگا ہوا تھا، یہ ادھر نماز پڑھ رہا تھا ان پڑھ، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، یہ بھی ساتھ سیکھتا رہا، ایک آیت اس نے وہ قرآن مجید کی سیکھ لی تو نماز کی حالت میں سیکھی، لہذا اب اس نے وہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ مفسدات نماز میں شامل ہے، لہذا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ننگے کو ایسی چیز کا مل جانا جس سے اپنی شرمگاہ چھپا سکتا ہو، یعنی کوئی شخص ایسا تھا اس کے پاس پہلے کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رومال وغیرہ یا کوئی وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، اچانک جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک اس کو کوئی ہوا آئی، اڑتی آئی، یا کوئی شخص آ گیا، کسی سے کپڑے مل گئے تو لباس اس کو مل گیا
اتنا جو ہے لباس اگر اس کو جو ہے اتنا کپڑا میسر آ گیا جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا سکتا ہے تو اس کی جاری شدہ نماز ختم ہو جائے گی. اس کو چاہیے کہ کپڑے سے اپنے جو ہے شرمگاہ کو ڈھانپ لے اور جو ہے اثر نو نماز کو شروع کرے. اسی طرح اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع اور سجود پر قادر ہو جانا. یعنی ایک شخص تھا بیمار تھا, وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا, اب جو ہے دوران نماز اس کو محسوس ہوا بھائی میں تو رکوع اور سجدے پہ قادر ہوں, تو اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ نماز کو توڑے اور نئے سرے سے جو ہے وہ رکوع اور سجود کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کرے. اسی طرح صاحب ترتیب کا یعنی ایسا شخص جس خوش نصیب کی زندگی میں کبھی 5 نمازیں اکٹھی جو ہے وہ فوت قضا نہیں ہوئی, ایسے شخص کو نماز پڑھتے ہوئے قضا نماز یاد آ گئی. جو صاحب ترتیب شخص ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی قضا نماز پڑھے پھر ادا پڑھے. تو اگر جو ہے صاحب ترتیب شخص کو دوران نماز خیال آ گیا بھائی میری نماز قضا ہے, تو اس قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے اسے چاہیے جو ہے کہ پہلے وہ قضا پڑھے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ادا کرے. وہ جو اس کی جاری نماز ہے وہ ٹوٹ جائے گی, پہلے اس کو قضا ادا کرنی پڑے گی. گرامی قدر احباب, اسی طرح امام کا ایسے آدمی کو خلیفہ بنا دینا جو امامت کی اہلیت نہ رکھتا ہو, مثلا امی یا معذور شخص وغیرہ. پیچھے شخص کھڑا تھا بالکل امام صاحب کا جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے وضو ٹوٹا یا نماز جو ہے انہوں نے جو ہے نماز سے نکلے, انہوں نے امی اور معذور شخص کو آگے کر دیا. اب وہ پڑھا نہیں سکتا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ امامت کا اہلیت رکھتا ہو, لہذا نماز ٹوٹ جائے گی. گرامی قدر احباب, یہ تھے چند مسائل جو مفسدات نماز کے حوالے سے تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید مفسدات کا تذکرہ کریں گے. اجازت دیجیے آئندہ درس تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.